अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा आज हम सूरत अनफाल के मुख्तसर सवालात करेंगे। बोर्ड पैटर्न के मुताबिक ये क्वेश्चन है, ये जो एक्सरसाइज के पीछे दिए हुए हैं उनके अलावा हैं। इन क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से देखना भी है और इनको आपने नोटबुक पे नोट भी करते जाना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सूरतुल अनफाल मक्की है या मदनी। मक्की सूरतें वो हैं जो या तो सारी की सारी मक्का में नाज़िल हुई थी, या उनका सूरतों में जो आयात हैं कुछ मक्का में नाज़िल हुई कुछ मदीना में, लेकिन जो आयात उसमें पाई जाती हैं वो मक्का में ज़्यादा हैं तो मक्की सूरतें कहलाएंगी। और मदनी सूरतें वो हैं जो मदीना में नाज़िल हुई या उनमें उन आयात की तादाद ज़्यादा है जो मदीना में नाज़िल हुई। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि सूरत अनफाल मक्की है या मदनी। तो इसका आंसर क्या है? सूरत अनफाल मदनी है। यानी सूरत अनफाल कब नाज़िल हुई थी? हिज्रत के बाद मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत अनफाल के कितने रुकू हैं। तो इसका आंसर है सूरत अनफाल के 10 रुकू हैं। उसके बाद है सूरत अनफाल की कितनी आयात हैं। उसका आंसर है सूरत अनफाल के 75 यानी 75 आयात हैं। यानी जो इसमें आयात हैं कितनी है? 75। आगे देखें, सूरतुल अनफाल कौन से पारे में है। इसका आंसर देखें, सूरतुल अनफाल पारा नंबर 9 और 10 में है। यानी सूरत अनफाल पारा नंबर 9 से स्टार्ट होती है और पारा नंबर 10 में जाके ख़त्म होती है। आगे है, सूरत अनफाल में किस जंग का जिक्र है या किस गज़वा का जिक्र है। तो सूरत अनफाल में जंगे बदर का जिक्र है। उसके बाद है, इस्लाम की पहली जंग कौन सी है। इस्लाम की पहली जंग जंगे बदर है। यानी जंगे बदर पेश क्यों आई थी? अल्लाह ताला ने अपने दीन की हिफाजत के लिए और मुसलमानों और काफरों में फ़र्क करने के लिए जो जंग मुसलमानों को लड़ना पड़ी, सबसे पहली जंग जो थी वो जंगे बदर है। और जंगे बदर जो है जो बदर के मकाम पर हुई थी, इसलिए इसको जंगे बदर कहते हैं। इस जंग में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद क़यादत कर रहे थे। और इस जंग का जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था तो मकसद ये था कि अल्लाह ताला हक को सच साबित करे और झूठ को झूठ साबित कर दे और काफरों की जड़ काट कर रख दें। इस्लाम की पहली जंग थी। बहुत गर्मी का मौसम था और बहुत गर्मी के मौसम में रमज़ान का भी महीना था। वो आगे क्वेश्चन आ रहा है। और अल्लाह ताला ने इतनी कम तादाद में मुसलमानों की किस तरह से मदद की थी, वो आगे हम पढ़ते हैं। आगे देखें, आगे है, जंग बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी। जब मुसलमान जंग करने के निकले हैं तो उनकी तादाद कितनी थी। जंग बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी, 313। यानी मुसलमान तादाद में बहुत कम थे। अब आगे देखें, जंग बदर में कफ़ार की तादाद कितनी थी। जंग बदर में कफ़ार की तादाद 1000 थी। यानी कफ़ार तादाद में मुसलमानों से 3 गुना से भी ज़्यादा थे। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने अपने दीन की मदद फरमाई। आगे है, जंग बदर कब पेश आई। जंग बदर 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी को पेश आई। यानी रमज़ान का महीना था, हिजरत के बाद ये जंग पेश आई थी। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और साथ में रोज़े भी थे और मुसलमानों ने रोज़े की हालत में अल्लाह के दीन की खातिर ये जंग लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग बदर में मुसलमानों के पास क्या साजो सामान था। तादाद में तो मुसलमान पहले ही कम थे, तो उनके पास क्या साजो सामान था। तो देखें, जंग बदर में मुसलमानों के पास 8 शमशीरें, 6 ज़ीरें, 2 घोड़े और 70 ऊँट थे। इतनी कम चीज़ें होने के बावजूद भी और इतने कम तादाद होने के बावजूद भी अल्लाह ने अपने दीन को फतह ता फरमाई। और किस तरह से? कफ़ार की जड़ काट के हक को सच साबित किया। 313 मुसलमानों ने 1000 कफ़ार का वो मज़ा चखाया कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि मुसलमान किस तरह हम पे गालिब आए हैं। और मुसलमानों के साथ मदद किसकी थी? अल्लाह ताला की। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग बदर किस दिन पेश आया। जंग बदर जुमातुल मुबारक को पेश आया। जंग बदर किस दिन का? दिन कौन सा था? रमज़ान का महीना था और जुमातुल मुबारक का दिन था। आगे है, जंग बदर में कितने मुहाजिरीन और कितने अंसार थे। मुहाजिरीन कौन थे? मुहाजिरीन वो सहाबा कराम थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दीन की खातिर मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी।
اور انصار کون تھے؟ جو مدینہ کے باشندے تھے اور انہوں نے مہاجرین کا ساتھ دیا تھا، ان کے مددگار ثابت ہوئے تھے۔ تو کوشچن ہے کہ جنگ بدر میں کتنے مہاجرین اور کتنے انصار تھے؟ آنسر ہے جنگ بدر میں 77 مہاجرین اور 236 انصار تھے۔ مہاجرین کی تعداد کم تھی اور انصار کی تعداد زیادہ تھی، اور ٹوٹل ملا کے 313 تھے۔ آگے ہے جنگ بدر کا دوسرا نام کیا ہے؟ یعنی سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا دوسرا نام کیا رکھا ہے؟ جنگ بدر کا دوسرا نام یوم الفرقان ہے۔ اب یوم الفرقان کیا مطلب ہے؟ یوم الفرقان کا کیا مطلب ہے؟ یوم الفرقان کا مطلب ہے فیصلے کا دن، فرق کرنے کا دن۔ یعنی اس کو فیصلے اور فرق کرنے کا دن کیوں کہتے ہیں؟ اس دن فیصلہ ہوا تھا کہ کون اسلام کے پہ چلنے والا ہے اور کون کفر پہ چلنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرق کر دیا تھا کفار میں اور مسلمانوں میں، اور مسلمانوں کو ممتاز کر دیا تھا۔ یعنی جنگ بدر کا جو دن ہے یوم الفرقان، فیصلے کا دن، فرق کرنے کا دن، مسلمانوں کو ممتاز کرنے کا دن تھا، مسلمانوں کی فتح کا دن تھا، مسلمانوں کی کامیابی کا دن تھا۔ اور یوم الفرقان یہ نام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں اس جنگ بدر کا نام رکھا ہے۔ یعنی جنگ بدر کا دوسرا نام یوم الفرقان، اور یوم الفرقان کا مطلب ہے فیصلے کا دن۔ آگے دیکھیں، نیکسٹ کوشچن ہے انفال کا کیا مطلب ہے؟ انفال کا مطلب ہے مال غنیمت۔ اچھا، سورت کا نام بیٹا جو رکھا جاتا ہے جو اس سورت میں اہم واقعہ پیش آیا ہو، تو اس کی وجہ سے اس سورت کا نام رکھا جاتا ہے۔ اس جنگ میں چونکہ مال غنیمت کا ذکر تھا، اس لیے اس جنگ کا نام سورۃ الانفال ہے۔ آگے دیکھیں، مال غنیمت کس کا مال ہے؟ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، کیونکہ یسألونک عن الانفال کہ مسلمان لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ آگے وہ کس طرح کن کن میں تقسیم ہونا ہے وہ آگے ساری ڈیٹیل آئے گی۔ آگے دیکھیں، کفار کے لشکر کی قیادت کون کر رہا تھا؟ کفار کے لشکر کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا، یعنی جو 1000 کا لشکر لے کر آ رہا تھا اس کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا۔ اور تجارتی لشکر کی قیادت کون کر رہا تھا؟ تجارتی لشکر کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ یہ ایک دوسرا لشکر تھا جو تجارت کے گھر سے نکلا ہوا تھا اور وہ واپس آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اختیار دیا تھا کہ دونوں میں سے جس کو چاہیں وہ اللہ تعالیٰ ان پر مسلمانوں کا قبضہ کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حق سچ ثابت ہو، لہٰذا مسلمانوں نے ابو جہل کے لشکر کے ساتھ جنگ لڑی، اور اتنی کم تعداد ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے 1000 کفار پر مسلمانوں کو فتح یاب کیا۔ آگے دیکھیں، نیکسٹ کوشچن ہے جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کتنے ہزار فرشتوں سے مدد کا وعدہ فرمایا تھا؟ اس کا آنسر دیکھیں، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ فرمایا تھا۔ جب مسلمان جنگ لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آئے تھے تو بہت گھبرا رہے تھے، اور یہاں تک بیان کیا جاتا کہ ان کے کلیجے جو تھے منہ تک پہنچ رہے تھے، یعنی بہت پریشانی کی حالت میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا، مردفین جو لگاتار آئیں گے، اور وہ وعدہ جو تھا اللہ تعالیٰ نے پورا بھی کیا تھا۔ یعنی 1000 فرشتے مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے میدان جنگ میں پہنچ چکے تھے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کا خاتمہ کر رہے تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے جنگ بدر کا مقصد کیا تھا؟ یعنی جنگ بدر پیش کیوں آئی تھی؟ ابھی تو اسلام کا آغاز تھا، مسلمان تعداد میں کم تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا حکم کیوں دیا تھا؟ اس کا آنسر ہے جنگ بدر کا مقصد حق کو سچ ثابت کرنا اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنا اور کافروں کی جڑ اکھاڑنا تھا۔ یعنی تعداد میں کم ہونا ایک الگ ایشو تھا، لیکن مقصد کیا تھا کہ اتنی کم تعداد ہونے کے باوجود بھی اگر مسلمان غالب آ رہے ہیں تو کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ حق پر ہیں، وہ سچ پر ہیں، اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنا کہ جو کفار جو مسلمانوں کی اور اسلام کی اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے وہ جھوٹ پر تھے، اور کفار جن کو اپنی تعداد پر بہت گھمنڈ تھا، جن کو یہ تھا کہ ہم مسلمانوں پر
ہمیشہ غالب رہیں گے، ان کی جڑ اللہ تعالیٰ نے اکھاڑ دی۔ جب 1313 کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے تو واقعی ان کے قدم اکھڑ گئے تھے، وہ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کس طرح سے ہوا ہے، کس طرح سے مسلمان ہم پر غالب آ گئے ہیں، اور یہ غالب کس طرح سے آئے تھے؟ اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اور اللہ نے مدد کیسے کی تھی؟ 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ آگے دیکھیں، نیکسٹ کوسچن ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسکین کے لیے کیا کیا؟ یعنی جب مسلمان میدان جنگ میں پہنچے تھے تو وہ بہت پریشان تھے، وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے، ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ کفار ہم پر غالب آ گئے تو ہمیں وہ نیست و نابود کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسکین کے لیے ان پر نیند کی چادر اڑا دی۔ یعنی مسلمان میدان جنگ میں کھڑے تھے، چند سیکنڈ کے لیے ان کو ہلکی سی اونگ آئی، جس کی وجہ سے اس اونگ کی وجہ سے ان کے دل میں جو طرح طرح کے خیالات، جو طرح طرح کے تصورات تھے، وہ سارے ختم ہو گئے، تازہ دم ہو گئے۔ ان کو یوں لگا کہ جیسے ان کو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، کفار کی تعداد ان کے سامنے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، یعنی اللہ نے ان کو سکون عطا فرمایا۔ نیکسٹ کوسچن ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پاک صاف کرنے کے لیے آسمان سے کیا نازل فرمایا؟ تو اس کا آنسر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پاک صاف کرنے کے لیے ان پر آسمان سے بارش نازل فرمائی۔ یعنی جب مسلمان میدان جنگ میں تھے، شیطان ان کو بار بار ان کو پریشان کر رہا تھا، جس سے مسلمان گھبرا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہلکی سی بارش نازل فرمائی جو رحمت کی بارش تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی شیطانی نجاست کو دور کر دیا اور ان کو پاک صاف کر دیا۔ وہ تازہ دم ہو گئے، ان کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش یعنی فتنہ کسے قرار دیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے، اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو آزمائش یعنی فتنہ قرار دیا ہے۔ یعنی فتنہ سے مراد یہ ہے کہ جس کے ذریعے آزمایا جائے۔ انسان آزمایا کس کے ذریعے جاتا ہے؟ مال اور اولاد کے ذریعے۔ یہ دونوں انسان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتے ہیں، نعوذ باللہ اس کے لیے جہنم کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اگر اولاد کی صحیح کفالت کی ہو، اولاد کی صحیح تربیت کی ہو اور مال کو صحیح راستے میں خرچ کیا ہو تو یہ دونوں چیزیں صدقہ جاریہ ہیں۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ کر سکیں اور مال کو غلط کاموں میں خرچ کریں تو یہ ہمارے لیے فتنہ ہے۔ بچوں، یہ آج ہم نے پارٹ 1 کیا ہے، یعنی کچھ کوسچن میں نے اب آپ کو کروا دیے ہیں۔ نیکسٹ اس کے 2 پارٹس اور بناؤں گی، جن میں آپ کے یہ بورڈ کے پیٹرن کے مطابق کوسچن ہیں۔ ان کو آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ کچھ کوسچن آج سینڈ کر رہی ہوں، باقی کوسچن انشاءاللہ نیکسٹ 2 لیکچرز میں سینڈ کروں گی۔ اللہ حافظ۔